نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، اتفاق و اتحاد والی، خوشیوں والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں نے شعبان کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب اور اپنی شیوخ اور اساتذہ کا بتایا ہوا ایک عمل اور ایک وظیفہ بتلایا تھا۔ بہت ساری ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، دوست احباب نے وائس میسیج کیے، مختلف میسیج کیے کہ کوئی مختصر عمل اور کوئی وظیفہ بتائیں جو ہم رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں شروع کر دیں اور آگے رمضان میں بھی اس کو کرتے رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں اپنے اساتذہ اکرام، اپنے اکابرین، اپنے شیوخ، اپنے شیخ اور اپنے مربی سے جو بھی عمل اور جو بھی وظیفہ جو انہوں نے بیان کیے ہوتے ہیں اور جو میں آگے بتاتا ہوں، لوگ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، پھر لوگ مجھے جب وائس میسیج کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بتائے ہوئے عمل اور وظیفے سے ہمارا فلاں کام حل ہو گیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا کلام میں نے بتایا تھا، اس کلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کا یہ کام حل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنے شیوخ اور اکابرین اور اپنے اساتذہ نے جو عمل اور کوئی وظیفہ بتایا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میری تمام وظائف کی عام اجازت ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہے، مسنون اذکار ہوتے ہیں، اس کی اجازت لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، عام اجازت ہے۔ شرط یہ ہے نماز کا اہتمام کریں، کثرت سے استغفار کریں، حسب توفیق صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، اگرچہ 1 روپے کا نہ ہو روزانہ کا۔ رزق حلال اور رزق حلال والا کاروبار شروع کریں اور کھانے پینے کی کوشش کریں، اور صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں، اللہ رب العزت سے راز و نیاز کے ایک تعلق قائم کریں۔ تو شعبان کا یہ مختصر عمل اور کوئی مختصر یہ وظیفہ ہے، آپ اس کو شعبان میں شروع کریں اور آگے رمضان میں بھی کریں۔ آپ کا پہاڑ جیسا بھی مقصد ہو، اور وہ مقصد اور آپ کی وہ دلی تمنا جو سالوں سے وہ حل نہیں ہوتی، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، چاہے شادی بیاہ کا ہے، چاہے ویزے کا ہے، چاہے جاب ملازمت کا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے آپ اس عمل اور اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور آپ اس عمل اور اس وظیفوں کو کسی کے لیے بھی، دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے صرف جب آپ کسی دوسرے کے لیے کریں تو ذہن میں اس کا خیال لیں کہ اے اللہ، میں فلاں شخص کے لیے یہ عمل اور وظیفہ کرتا ہوں، اس کے اس جائے مقصد کو آپ حل فرمائیں، پورا فرمائیں۔ عمل اور وظیفہ یہ ہے، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے نوافل ادا کریں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ قریش 125 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ 200 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا یہ 71 مرتبہ پڑھیں، اور نصر من اللہ وفتح قریب یہ 71 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنے مقصد، جائز مقصد کے لیے دعا کریں۔ بہت ہی مجرب، سریع الاثر عمل اور وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔